السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز اساتذہ کرام، آموزشی بازیابی میں کون سے اندراجات رکھنے چاہیے اور کس طرح سے اس میں درج کرنا چاہیے، اس کی ایک مختصر معلومات آپ کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ فارمیٹس آپ کو انشاءاللہ میرے گروپ میں بھی شیئر ہو جائیں گے اور اسٹڈی منزل کی سائٹ میں بھی انشاءاللہ ہم اس کو اپلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ روزانہ ڈائری ہے یا اشارہ سبق ہے، یعنی دونوں ملا کر ایک ہی چیز بنائی گئی ہے تاکہ ریکارڈز مینٹین کرنے کا کام کم سے کم ہو اور اس وقت کو ہم بچوں کے اکتساب کے لیے استعمال کر سکیں۔ اس کے کالمز کچھ اس طرح سے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ روز لکھیں گے، تاریخ ہے، جماعت ہے، مضمون ہے۔ دن میں ہم 8 وقفے ہوتے ہیں تو ان کو وقفہ نمبر 1 2 3 لکھتے جائیں گے۔ اس حساب سے ہر وقفے میں کون سا مضمون کس جماعت کو پڑھا رہے ہیں آپ یہاں پر اسے درج کرتے چلے جائیں گے۔ اگر کسی دن آپ نے کوئی پروگرام کیا ہے تو اس دن آپ یہاں پر روز ڈالیں گے، تاریخ لکھیں گے، جماعت مضمون لکھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ایک وقفہ یا 2 وقفے، جتنے وقفے بھی آپ نے پروگرام کیا ہے تو اتنے وقفے یہاں پر لکھ کے یہاں پر سیدھے آپ لکھ دیں گے کہ کون سا پروگرام آپ نے منعقد کیا تھا یا آپ کا وقت کہاں پر صرف ہوا۔ اگر آپ نے سبق پڑھایا ہے تو سبق کے تعلق سے آپ لکھیں گے۔ آموزشی محاصل کیا ہے لکھیں گے، آموزشی محاصل کا نمبر لکھیں گے، اس آموزشی محاصل کے لیے کون سی سرگرمی آپ منعقد کر رہے ہیں اس دن، سرگرمی کا نمبر ہے اور وہ سرگرمی یہاں لکھیں گے۔ آپ کے استعمال کیے گئے تعلیمی وسائل لکھیں گے۔ معلم کا خود کا محاسبہ، اس سرگرمی کے اختتام کے بعد آپ کس قدر مطمئن ہیں، بچوں نے جو کچھ بھی سیکھا ہے، جو کچھ حاصل کیا ہے، اس کے آپ کس قدر آپ خود مطمئن ہیں یا نہیں ہیں، وہ یہاں پر آپ لکھتے چلے جائیں گے۔ اس طرح سے یہ روزانہ ڈائری اور اشارہ سبق ایک ہی فارمیٹ میں مکمل ہو سکتا ہے۔ دوسرا جو فارمیٹ ہے، ہر آموزشی محاصل کے اختتام کے بعد اکتسابی صفحات کے ختم ہونے کے بعد ایک محاسباتی صفحہ ہوا کرتا ہے۔ اس محاسباتی صفحے میں جو سوالات دیے جاتے ہیں وہ آموزشی محاصل کے اکتساب کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ ان محاسباتی صفحات کو دیکھیں، اس میں اگر آپ ترمیم کر سکتے ہیں تو آپ کو ترمیم کرنے کی گنجائش ہے۔ اس میں آپ امتحان لیں گے، تحریری امتحان بھی ہوگا، زبانی امتحان بھی ہوگا، پروجیکٹ بھی ہوگا۔ تو اس میں آموزشی محاصل کا نمبر یہاں لکھیں گے، آموزشی محاصل آپ یہاں پر لکھیں گے۔ اس آموزشی محاصل کی کیا سطح ہے، بچے اپنے کتاب میں ورک شیٹ میں بھی سطح طے کرتے ہیں، وہ خود پڑھتے ہیں اور سطح طے کرتے ہیں۔ یہاں پر ان سطح کو آپ کو لکھ لینا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک آموزشی محاصل میں نظم سن کر سمجھنا، پڑھ کر سمجھنا اور پوچھے گئے سوالات کے جواب دینا ہے تو آپ اس کے مختلف سطحیں طے کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر سطح نمبر 1 میں آپ لکھیں گے کہ بچے نظم اور ڈراموں کو سن کر محظوظ ہوتے ہیں، صرف وہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اگر انہیں خوشی محسوس ہو رہی، اس کا مطلب ہوگا کچھ حد تک وہ سمجھ رہے ہیں، اس کے لیے سطح 1 ہے، آپ اس کو نمبر 5 دیں گے۔ اگر سننے کے بعد نظم یا ڈرامہ کو سننے کے بعد زبانی طور پر جواب دیتے ہیں تو آپ یہاں پر لکھیے سطح نمبر 2 میں، سطح نمبر 1 بھی اس کا کمپلیٹ ہوگا، سطح نمبر 2 بھی اس کی کمپلیٹ ہوگی۔ اور تیسری سطح آپ اس کو طے کر سکتے ہیں کہ بچے دی گئی نظم اور ڈراموں کو پڑھ سکتے ہیں، یہاں صرف پڑھ رہے ہیں بچے، اس میں سے کچھ تجزیہ وغیرہ نہیں کر رہے ہیں، تو یہ سطح 3 ہوگی۔ بچے نظم کو پڑھ کر سمجھتے ہیں، ان کے سوالوں کے جوابات تحریر کرتے ہیں، لکھنے کی صلاحیت بھی یہاں پر آ رہی ہے، تو اس کو سطح 4، یعنی جس کو سطح 4 میں ہوگا اس کی پہلی 3 سطحیں بھی پوری ہوں گی۔ اور اس 5 میں ہر سطح کے لیے آپ 5 نمبر دیں گے۔ ہر سطح میں وہ کتنے نمبر لیتا ہے آپ اس کا مشاہدہ کریں گے، وہ کس طرح سے پڑھتا ہے، رموز اوقاف کا خیال رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے، سمجھ کر پڑھ رہا ہے نہیں سمجھ کر پڑھ رہا ہے۔ آپ پڑھنے کے چہرہ اس کر دیکھ کے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں، چہرے کے تاثرات سے، کہ وہ سمجھ رہا ہے نہیں سمجھ رہا ہے، اس حساب سے آپ اس کو نمبر دیتے چلے جائیں گے۔ تو وہ کل 20 نمبرات ہوں گے، 4 سطحیں میں نے کی ہیں تو 20 نمبرات ہوں گے۔ ہر طالب علم کے لیے یہاں پر ہر سبق کے لیے، ہر مضمون کے لیے یہ فارمیٹ آپ کو بنا لینا پڑے گا۔ آموزشی محاصل کا نمبر لکھیں گے، محاصل لکھیں گے، اس محاصل کے مطابق سطحیں کیا کیا ہونی چاہیے آپ سطحیں یہاں پر طے کر لیں گے۔ بچوں کے نام لکھیں گے اور ہر ایک کا امتحان لینے کے بعد اس کے نمبرات یہاں پر لکھتے چلے جائیں گے۔ تو یہ ایک ہر آموزشی محاصل کے لیے ہر مضمون اور ہر جماعت کے رکھا جانے والا ایک فارمیٹ ہے۔ اس کے بعد تشکیلی قدر پیمائی بھی آپ کو طے کرنی ہے۔
تشکیلی قدر پیمائی آپ جانتے ہیں کہ اس میں تحریری امتحانات بھی ہوں گے اور زبانی امتحانات بھی ہوں گے۔ آپ کو شروع میں بتا دیا گیا ہے کہ پہلی اور تیسری تشکیلی قدر پیمائی میں کسی تحریری امتحان کی ضرورت نہیں ہے، البتہ دوسری اور چوتھی کے لیے آپ مختصر سا ٹیسٹ لے سکتے ہیں۔ یہاں پر میں نے مختلف مضامین میں مختلف آموزشی محاصل ہونے کی وجہ سے میکسیمم 11 مہینے رکھے ہیں۔ اگر دو ہی آموزشی محاصل ایک تشکیلی قدر پیمائی کے لیے ہے تو آپ 2 ہی لکھ دیں گے، باقی تمام کو خالی چھوڑ دیں گے۔ یہاں لکھنے والی چیز آپ کو اس میں ملے گی، یعنی جتنے محاصل ہیں اتنے محاصلات کے نمبرات یہاں پر ملیں گے، اسی نمبرات کو آپ 20-20 کے حساب سے آموزشی محاصل نمبر 1 ہے، ہر آموزشی محاصل کے لیے طے کردہ نمبرات 20 ہیں، 20 میں کتنے مارکس لیے ہیں یہاں لکھتے چلے جائیں گے۔ مثال کے طور پر چھٹی جماعت میں اردو کے لیے پہلی قدر پیمائی کے لیے صرف 2 آموزشی محاصل ہیں، یعنی ہر بچے کا ایسے 2 فارم ہوں گے۔ آپ یہاں پر 20 میں اگر 8 لیتا ہے تو 8 لکھیں گے، 20 میں 12 لیتا ہے تو یہاں 12 لکھیں گے، باقی کالمز کو خالی چھوڑ دیں گے۔ کل نمبرات یہاں پر 40 کے لیے یہاں آپ 40 لکھ لیں گے، 40 کے لیے اس نے 20 لیے ہیں، 20 لکھیں گے، 15 میں اس کو تبدیل کریں گے کتنا لیتا ہے اس کے حساب سے یہاں گریڈ بھی لکھ دیں گے۔ یہ تیسرا ریکارڈ ہوگا۔ چوتھا تلخیصی امتحان کے لیے ہے، بچے کیا آپ تلخیصی امتحان 2 بار لیں گے جسے مجموعی قدر پیمائی بھی کہتے ہیں۔ تلخیصی ایک اچھا لفظ ہے، میں نے اس کو استعمال کیا ہے، آپ اس کو مجموعی قدر پیمائی بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہاں نمبر شمار لکھیں گے، طلبہ کے نام لکھیں گے، جماعت اور مضمون لکھ لیں گے۔ زبانی امتحان میں اس نے کتنے مارکس لیے ہیں آپ پہلے سے یہاں لکھ لیجئے کہ زبانی امتحان کے لیے آپ نے 20 رکھے ہیں، 10 رکھے ہیں، کیونکہ چھوٹی جماعتوں کے لیے 20 زبانی 20 تحریری ہیں، بڑی جماعت کے لیے 10 زبانی 20 تحریری ہیں، انگریزی کے لیے الگ ہے 10 اور 30 ہیں چھوٹی جماعتوں کے لیے، البتہ بڑی جماعتوں کے لیے 10 اور 30 ہے تحریری۔ چھوٹی جماعتوں کے لیے زبانی 30 اور تحریری 10 ہے، بڑی جماعتوں کے لیے زبانی 10 اور تحریری 30 ہے۔ اس طرح سے کل 20 کل کتنے ہوتے ہیں آپ یہاں پر لکھ لیں گے، 40 کل ہوتے ہیں، 40 کے لیے کتنے لیتا ہے آپ لکھ لیجئے یہاں، اور پھر 20 میں اس کو تبدیل کر لیجئے اور اس کو گریڈ بھی ڈالتے چلے جائیں۔ اس کے بعد یہ آخر میں بھرا جانے والا ہر بچے کا فارمیٹ ہے تاکہ ہمیں کل گریڈ ایک جگہ مل جائیں، مجموعی اندراج ہے۔ اس میں ہر ایف اے ہر ایک سیمسٹر کے لیے ایک یہاں پر بھرنا پڑے گا، مجموعی اندراج پہلا ہے تو پہلا مجموعی اندراج دونوں کے لیے بھی یہ استعمال ہوگا۔ یہاں سے یہاں تک پہلے سیمسٹر کے آئیں گے، یعنی ایف اے 1 ایف اے 2 ایس اے 1 کے کیا نمبرات ہیں آپ لکھیں گے، کل 50 کے لیے کتنے ہوتے ہیں یہاں پر آپ لکھیں گے، گریڈ لکھیں گے۔ ایف اے 3 ایف اے 4 اور ایس اے 2 کے کل کتنے ہوں گے یہاں لکھیں گے، اس کا گریڈ لکھیں گے، اور دونوں ایس اے اور دونوں سیمسٹرز کے ملا کر یہاں مجموعی لکھیں گے کتنے ہوتے ہیں وہ، اور اس کا گریڈ بھی یہاں پر آپ ڈال دیں گے۔ ایک آموزشی بازیابی میں تشخیص کا کیا طریقہ ہوتا ہے، ایک مختصراً ہم یہاں پر دیکھتے چلے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم تشخیصی جانچ جون کے شروع میں ہی کر لینی تھی، جس میں تحریری امتحان کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے، البتہ آپ لے بھی سکتے ہیں، بورڈ پر لکھا کے بھی اس کا آپ مشاہدہ کر کے رکھ سکتے ہیں۔ اس میں بحث ہے، پڑھنا لکھنا ہے، بنیادی اعمال کو آپ بورڈ پر حل کرا کے وہاں پر لکھیں گے۔ زبان اور علم ریاضی پر خصوصی توجہ آپ دیں گے، پہلے ہفتے میں جون کے یہ کمپلیٹ ہونا چاہیے تھا۔ قدر پیمائی تشکیلی قدر پیمائی نمبر 1 ہے، اس میں آموزشی محاصل کا 25%، ہر سبجیکٹ میں کتنے آموزشی محاصل دیے گئے ہیں اس کو آپ دیکھیں گے، اس کے 25% کا آپ امتحان لیں گے۔ اقتصابی صفحات اور محاسباتی صفحات کا مشاہدہ کر کے نمبرات دینا کافی ہے۔ اس میں ایک پہلے تشکیلی قدر پیمائی میں آپ کو تحریری امتحان لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ امتحان ہمیں اسی مہینے کی یعنی جولائی کی 18 سے 20 کے درمیان ختم کرنا چاہیے۔ تشکیلی قدر پیمائی نمبر 2 ہے، اس میں اگلے آموزشی محاصل کا 25% لیں گے۔ اس میں تشکیلی قدر پیمائی نمبر 1 کی طرح ہی اس کو انجام دیں گے جیسے کہ اوپر میں نے بتایا، البتہ اس میں ایک مختصر ٹیسٹ آپ لے سکتے ہیں اور یہ سپٹمبر کی 22 تا 24 تاریخ کے درمیان آپ ختم کر لیں گے۔ تلخیصی قدر پیمائی 1 ہے، آموزشی محاصل کے پہلے 50% محاصل کو استعمال کرتے ہوئے یہ امتحان لیں گے۔ آپ اس میں خیال رکھیں گے تحریری و زبانی امتحانات صلاحیتیں یا آموزشی محاصل کی جانچ کے قابل ہونی چاہیے، مضمون یا سبق کی جانچ کے قابل نہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ اس سیمسٹر میں
कौन से आमोजिशी महासिल हमने पढ़ाए हैं, उसमें बच्चा कहां तक कामयाब हुआ है, ये हमें जांचना है। जो सबक दिए गए हैं उन असबाक के लिए जांच नहीं करनी चाहिए। जमात अव्वल ता पंजुम में 20 नंबरात ज़बानी और 20 नंबरात तहरीरी कुल 40 के लिए लेंगे और 20 नंबरात में उनको तब्दील करके आप रजिस्टर में लिखेंगे। अंग्रेजी ज़बान के लिए 10 नंबरात ज़बानी हैं और 30 तहरीरी हैं, कुल 40 के लिए इम्तिहानात लेके 20 में उसको तब्दील कर लेंगे। जमात शशुम ताशतुम के लिए 30 नंबरात तहरीरी हैं और 10 ज़बानी लेकर कुल 40 का इम्तिहान होगा और 20 में उसको तब्दील करेंगे। ये इम्तिहानात 17 अक्टूबर तक 25 अक्टूबर के दरमियान खत्म करने चाहिए। तश्कीली कदर पैमाई नंबर 3 है, ये बिल्कुल तश्कीली कदर पैमाई नंबर 1 की तरह मुनक्किद होगी जैसे मैंने ऊपर बता दिया है, और ये 26 ता 28 दिसंबर के दरमियान में होगी। तश्कीली कदर पैमाई नंबर 4 ये तश्कीली कदर पैमाई नंबर 2 की तरह मुनक्किद होगी, उसमें एक मुख्तसर टेस्ट भी लिया जाएगा और ये फरवरी के 4 और 6 के दरमियान मुनक्किद किया जाएगा। ये तलखीसी कदर पैमाई नंबर 2 है, इसमें सेकेंड सेमेस्टर की आमोजिशी महासिल यानी 50% आमोजिशी महासिल का हम इसमें लेंगे। वाज़ेह रहे कि पहले 50% हमने तलखीसी कदर पैमाई नंबर 1 में मुकम्मल कर लिए थे, अलबत्ता अगले आमोजिशी महासिल के लिए हम इम्तिहान लेंगे। ये तहरारी और ज़बानी इम्तिहानात सलाहियतें और आमोजिशी महासिल की जांच के लिए होनी चाहिए। बार बार बताया जा रहा है इसलिए कि हम जो सबक पढ़ाते हैं उस सबक के लिए हम सवालात देते हैं, सबक के बारे में सवालात न लेते हुए आमोजिशी महासिल की जांच के लिए हमें सवालात निकालने चाहिए। जमात अव्वल ता पंजुम में ज़बानी 20 नंबरात और तहरीरी 20 नंबरात को 40 के लिए इम्तिहान लिया जाएगा और 20 में इसको तब्दील किया जाएगा। अंग्रेजी में 10 नंबरात तहरीरी और 20 नंबरात ज़बानी लिए जाएंगे। शशुम ता हफ्तुम जमात के लिए बल्कि हश्तुम जमात तक के लिए भी 30 नंबरात तहरीरी और 10 नंबरात ज़बानी लिए जाएंगे और 20 नंबरात में इसको तब्दील किया जाएगा। नताइज का ऐलान समुदाय दत्त शाले के दिन ही किया जाएगा और ये इम्तिहानात अप्रैल 1 तारीख से अप्रैल 5 के दरमियान कंप्लीट किए जाएंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। दुआ में याद रखिएगा। अगर मजीद कुछ मालूमात चाहते हैं तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। मेरे अल इल्म ग्रुप से भी आप जुड़कर इस तरह की मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल अल इल्म एजुकेशन पर ज्वाइन हो के मजीद वीडियोस भी आप देख सकते हैं। दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।